جو ہے سیٹرن جسے کہا جاتا ہے، بوچھال ہے، ارتھکوئک جسے کہتے ہیں، سٹروم ہیں، اس کے علاوہ فصلی نقصانات ہیں، مہنگائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں، وبائیں ہیں، آسمانی حادثات ہیں، زمینی حادثات ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور آبی حیات کو نقصانات ہے، جنگلی حیات کو نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں ان میں نظر آتی ہیں۔ اور اگلے مہینے جو 8 اپریل کو سورج گرہن ہے، وہ اتفاق سے 8 تاریخ بن رہی ہے، اور اس سال کا جو سن ہے وہ 2024 ہے، 2 2 4 اور 4 8 بن جاتے ہیں، تو 8 کا ڈیجٹ تو ویسے ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر ایڈوکیٹ، یہ رامج کے چینل پہ ہوں، اور میرا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہے، تو کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے اثرات، اور ان کے جو نیگیٹو اثرات ہیں، اور اس کا بچاؤ کیا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا پینک کا شکار ہو گئی ہے کہ کیا واقعی سورج گرہن اور چاند گرہن کے آنے سے کوئی تباہیاں ہیں، آفتیں ہیں، کوئی ایسی بات ہے۔ تو بات سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تو ہر سال آتے ہیں، اس کے لیے صلاۃ الکسوف بیان کیا گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نماز پڑھتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک بہترین بچاؤ جو ہے وہ یہی ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الخوف، جسے صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے، وہ پڑھ لیں، اور وہ اجتماعی نماز نہیں ہوتی، وہ اکیلے پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، تو خواتین ہوں، بڑے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، یہ وہ پڑھ لیں، تو اس سے جو ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ نیگیٹو ختم ہوں گے، کیونکہ اس مہینے 25 مارچ کو جو ہے چاند گرہن ہے، اگلے مہینے 8 اپریل کو سورج گرہن ہے، تو اس کے بچاؤ کے لیے یہ دی بیسٹ ہے۔ صدقات ضروری ہیں۔ اب صدقہ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتا ہے۔ غریبوں کو آپ اناج دے دیں، ٹھیک ہے، ان کی جو ضروریات زندگی سے ریلیٹ کوئی چیز ہے آپ اس کو وہ دے دیں۔ دوسری بڑی بات جو ہے، اب جو ایک پینک ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں جنگیں ہیں، لڑائی ہے، وہ کس لیے ہے؟ وہ جناب اس سال کا جو بادشاہ سیارہ ہے وہ منگل ہے، اور اس سال کا جو وزیر سیارہ ہے وہ شنی ہے۔ اب منگل جو ہے اس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، سول وار ہے، جنگ ہے، ارتھکوئک ہے، شنی میں بھی، شنی جو ہے سیٹرن جسے کہا جاتا ہے، بوچھال ہے، ارتھکوئک جسے کہتے ہیں، سٹروم ہیں، اس کے علاوہ فصلی نقصانات ہیں، مہنگائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں، وبائیں ہیں، آسمانی حادثات ہیں، زمینی حادثات ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور آبی حیات کو نقصانات ہے، جنگلی حیات کو نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں ان میں نظر آتی ہیں۔ اور اگلے مہینے جو 8 اپریل کو سورج گرہن ہے، وہ اتفاق سے 8 تاریخ بن رہی ہے، اور اس سال کا جو سن ہے وہ 2024 ہے، 2 2 4 اور 4 8 بن جاتے ہیں، تو 8 کا ڈیجٹ تو ویسے ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی لڑائی اور جھگڑے کی طرف ہوتا ہے۔ اس سال پوری دنیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور تقریباً پوری دنیا میں تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ، اور وہ بھی یہ کہہ لیں کہ متنازع ہوں گے، اس میں بھی جھگڑے ہوں گے۔ انڈیا میں الیکشنز ہیں، امریکہ میں الیکشنز ہیں، پیوٹن نے تو جیت لیا رشیا میں، پاکستان میں متنازع ہوئے ہیں، بنگلہ دیش میں متنازع ہیں، اور کنٹریز میں بھی ہیں۔ لیکن بات کہنے کی یہ ہے، اشرافیہ منگل کی وجہ سے مضبوط، وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو لاٹھی جو اس وقت موجود ہے وہ بھینس بنا کے سب کو آگے پیچھے نچائے گا دنیا میں، جو جہاں کی حکومتیں ہیں۔ تو خیر اس سال جو ہے عوام پستی دکھائی دیتی ہے اس منگل کی وجہ سے، اس شنی کی وجہ سے، لیکن اس کے صدقات جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ اس سال زلزلے ہوں گے، اللہ نہ کرے، اور وہ آپ نے دیکھا افغانستان پاک ایران سرحد کے پاس بھی وہ زلزلہ ہوا، اور جنگ جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے، تھوڑی بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھا جائے تو رشیا میں ماسکو میں وہ کوئی کسی حال میں جو ہے کچھ فائرنگ وغیرہ ہوئی، اور اس کی ذمہ داری بھی داعش نے لی۔ تو یہ
جو چنگاری آگ پکڑ رہی ہے، تو اس پہ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیجٹ 8 اچھا نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ میں نے ایک بیان دیا ہے کہ 8 کے ڈیجٹ میں سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے۔ بچپن میں اگر آپ دیکھیں ابھی بھی وہ گھڑیاں مل جاتی ہیں 8888 والی الیکٹرونک گھڑیاں، اگر وہ 8888 ہو اس میں سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے، 1:03 ہو گئے، یہ تو وہ 8 سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور 8 کا ڈیجٹ آپ دیکھیں، ماضی قریب ہو یا بہت جائیں پیچھے ہسٹری دیکھیں، جو بھی بڑے بڑے ارتھ کوئک ہیں، زلزلے ہیں، وہ ڈیجٹ جس میں اموات زیادہ ہیں، وہ ڈیجٹ کو آپس میں کاؤنٹ کریں گے، پلس کریں گے تو وہ 8 بنے گا، یا وہ خود ہی ایک 8 کا ڈیجٹ ہوگا۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ تو لکھی ہے، اور ہماری زندگی کی حفاظت ہماری موت کر رہی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی لیے میں یہی کہوں گا تمام مسلمانوں کو، مجھے سننے والے جو بھی ہیں، دیکھنے والے جو مجھے فالو کرتے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ نماز کسوف جو ہے وہ 2 رکعت پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہم پہ رہے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔